اسم کی چوتھی تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے. اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب وہ اسم کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن. اب ان مثالوں میں آپ غور کریں کہ زید پر اعراب تبدیل ہوا. پہلی مثال میں جاء زیدن میں زید پر رفع آیا، دوسری مثال میں رأیت زیدن میں زید پر نصب، اور تیسری مثال میں زید پر جو جر آئی. تو اس کی وجہ کیا بنی کہ پہلی مثال میں زید کا عامل چونکہ جاء فعل ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے رفع آئی. دوسری مثال میں زیدن کا عامل چونکہ فعل اور فاعل ہیں تو آگے انہیں مفعول کی حاجت ہے، تو زیدن مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا. اور تیسری مثال میں زید سے پہلے حرف جر ہے تو حرف جر کا مدخول ہونے کی وجہ سے زید پر جر آئی. اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں. اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا. اب ان تینوں مثالوں میں غور کریں کہ ھذا اپنی اصلی صورت پر ہے. ھذا سے پہلی صورت میں جاء فعل آیا، دوسری صورت میں رأیت آیا اور تیسری صورت میں با آیا، لیکن تینوں صورتوں میں ھذا اپنی اصلی صورت پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اعراب کی. اچھا، اس میں آپ نے عامل کا سنا تو یاد رکھیے کہ عامل سے مراد جس چیز کی وجہ سے معرب میں یعنی اس میں معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں. جیسے اوپر کی جو آپ کو مثالیں دی گئی اس میں جاء، رأیت اور با یہ عامل ہیں، اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں. یعنی جس کی وجہ سے اس کو یوں سمجھیے کہ جس کی وجہ سے اعراب میں تبدیلی آئے، تبدیلی والی صفت پیدا ہو تو وہ عامل، اور جس میں تبدیلی ہو صفت پیدا ہو تو اسے معمول کہتے ہیں. اچھا، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں کہ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. جس حرکت کی وجہ سے یا جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. جیسے آپ مثالیں دیکھیے تو اس میں مثال کیا ہے؟ زبر زیر پیش یعنی کہ اعراب بالحرکت، اور الف واو یا اعراب بالحرف ہے. اچھا، اعراب کی تقسیم یہ بڑی ایک اہم گفتگو ہے، توجہ سے سنیے گا. معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے. اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں بنتی ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. جو اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، اور جو اعراب الف، واو اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں. اچھا، معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی پڑھنے میں نہیں آتا، تو اس اعتبار سے بھی اعراب کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری. اعراب لفظی یعنی جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے کہیں گے اعراب لفظی. جیسے آپ مثالیں کہ جاء زیدن پر جو اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے تو یہ ہے اعراب لفظی. اور اعراب تقدیری کہ جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں. جیسے جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن. اب ان تینوں مثالوں میں غور کریں کہ اعراب تینوں کا فتن فتن فتن، اس میں اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اسے کہیں گے اعراب تقدیری. تو اس کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، عامل کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ عامل وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو، فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو تو اسے معرب کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں. اور جس کے اندر جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو تو اسے معمول کہتے ہیں. عامل کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے عامل لفظی اور دوسرا ہے عامل مانوی. جو عامل پڑھنے میں آئے اسے کہتے ہیں عامل لفظی. جیسے جاء زید میں جاء پڑھنے میں آ رہا ہے، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے کہتے ہیں عامل مانوی. جیسے زید قائم، اب مبتدا آپ سنتے ہیں زید جیسے مبتدا ہے تو اس کا جو عامل ہے وہ مانوی ہے، ابتدا میں آنا، یہ اس کا عامل ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر
رفع آئی، یہ عامل جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. اچھا اس کی اور بھی صورتیں ہیں جامی کے اندر کہ زید ان کا عامل جو ہے وہ کیا ہے، ابتدا ہے یا کوئی اور ہے. بعض نے اس کی اور بھی 2-3 صورتیں بیان کی ہیں، تو سمجھانے کے لیے میں نے ایک صورت آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس سبق کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، یاد کرنا ہے. اس کے لیے چاہیں تو اپنے سامنے خلاصۃ النحو کھول کر سامنے رکھ لیں اور اس کو دیکھتے رہیں اور ان کو سنتے رہیں، انشاءاللہ اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.